ٹھیک ہے. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں, صحیح ٹھیک ہے آپ کی؟ میری دعائیں ڈھیر ساری آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور آج میں ایک زبردست قسم کے پوائنٹ کے اوپر آپ کو لے کے آیا ہوں. یہاں آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے مطابق انہوں نے مہنگائی کا توڑ نکالا ہے, اور اس توڑ کو آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں. باقی وہاں پہ کتنا کچھ ہو رہا ہے, کتنا توڑ نکالا جا رہا ہے, یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اور اس کے علاوہ اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے, یہ آپ اسیس کیجیے گا. میرا کام تو صرف آپ کو وہاں کا وزٹ کر. چلے جناب, میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ لے کے آ گیا ہوں. خوش آمدید سہولت بازار ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب یہاں پہ کون کون سے کتنے لوگ ہیں. یہاں پہ ہیں جی ہمارے یہ سیکورٹی سٹاف بیٹھا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی زبردست سیکورٹی ہے. یہ شکایت باکس ہے, آپ شکایت دے سکتے ہیں. یہ شکایت سیل ہے, یہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آ گئے, چلیں ٹھیک ہے. پھر بھی یہ بھائی ڈیوٹی سٹاف اور پرائس کنٹرول اسکواڈ, یہ ساری ڈیوٹیاں آپ دونوں کر رہے ہیں, مطلب وہ باقی کرسیوں والوں کی. اچھا یہ ان سے میں بعد میں بات کرتا ہوں, ان کی سے بات نہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ کنٹرول روم ہے اور یہ میڈیکل سٹاف ہے ہمارا. اچھا آپ سارے آپ میں سے کوالیفائڈ آدمی کون ہے؟ کس والے سے بات؟ یہ میڈیسن کے والے سے. امان اللہ. وہ کدھر ہے؟ وہ اسٹریچر کے انتظام کر رہے ہیں. جی اسٹریچر کے انتظام. کوئی ضرورت ہے یہاں پہ اسٹریچر کی ابھی؟ یہاں پہ ایمرجنسی ہے نا, ایمرجنسی اگر کسی کو مطلب انجیکشن لگانا پڑے, ہاں جی, ہم کھڑے ہو کے تو نہیں لگا سکتے. بالکل آپ کی بجا بات. یہ کب سے لگا ہوا ہے سہولت بازار؟ تقریباً 2 دن ہوئے. یہ 2 دن کے بعد خیال آیا کہ یہاں پہ اسٹریچر ہونا چاہیے. مطلب 2 دن پہلے ہمیں نا ڈپٹی صاحب نے بتایا. کس نے؟ ڈپٹی صاحب نے. پہلے میڈیسن ہم نے اکٹھی کی ہیں. اچھا اکٹھی کی ہیں سے مراد مجھے سمجھ نہیں ہم آئی. نے ڈی ایچ یو سے لے کے آئے ہیں. اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈھیر سارے کچھ 250-300 پلیئرز ہیں جو یہاں پہ گیمز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ موگیاں روڈ کے اوپر سپورٹس سینٹر ہے آئی تھنک. اور یہاں پہ پہلے تو یہاں پہ قبضہ کیا گیا ہے. قبضے کا لفظ اگر آپ کو مناسب نہیں لگتا تو ویسے کہہ دیتے ہیں جناب. بچوں کو یہاں سے نکال دیا گیا کہ جناب آپ جائیں, ہم نے یہاں پہ لگانا ہے سہولت بازار. اور اگر سہجی کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ کسٹمر تو زیادہ کو نہیں آ رہے, لیکن جگہ دسن واسطے نا تھوڑی جی مشکلات درپیش ہوں گی. مطلب یہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کھڈے لائن جو لگا دیا گیا ہے, اس کھڈے لائن لگانے کی وجہ سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں سے ہے. اچھا مارکیٹ سے کتنا ڈفرینس ہے آپ کے پاس جو پرائسز یہاں پہ چل رہی ہیں؟ ہمیں پرائسز دیے گئے ہیں, یہ مارکیٹ سے 10-15 روپے ڈفرینس ہے. 10 سے 15 روپے کا ڈفرینس ہے. ہم مارکیٹ میں 130 اور یہاں پہ سہولت بازار میں 125 ہے. یہ 30 اور 25 کے درمیان 15 روپے کا ڈفرینس آتا ہے؟ نہیں آتا نہیں ہے نا, یہ پوری آپ بات سن لیں نا. یہ جو 130 اور یہ 125 کا ڈفرینس ہے, یہ اس میں تو 5 کا ڈفرینس ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ چیزوں میں. جی اچھا کچھ میں ہے روپے کا آئل میں دے رہا ہوں یہ والا گھی, اس کے بعد بازار میں 210 روپے ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ کچھ چیزوں میں ریلیف ہے, کچھ چیزوں میں مائنر ریلیف ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہوں گے. تو یہ آپ کو کچھ سبسڈائز کر رہا ہے؟ پہلے بھی میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا ہے کہ آپ یہ جو سہولت دے رہے ہیں اس کا مطلب خمیازہ بھی آپ ہی بھگت رہے ہیں یا کوئی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی سبسڈی وغیرہ؟ یہ ہوتا ہے سر, جو بھی ہے جس میں ہم یہ سامان دے رہے ہیں نا, جی جی, یہ جیسے ہمیں پہنچ آ رہا ہے ہم ویسے ہی دے رہے ہیں. کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ یعنی فیصل آباد سے آ رہا ہے, مارکیٹ سے آ رہا ہے. مطلب مارکیٹ سے آ رہا ہے. تو آپ اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں مطلب یہاں پہ, ایسے ہی نا؟ کیوں نقصان اٹھا رہے ہیں؟ یہ پھر وہ جو دکان مالکان ہیں وہ کہتے ہیں لگائیں تو ہم لگا دیتے ہیں, ہمیں کیا اس سے لگے. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ جی سہولت بازار چینی سٹال ہے, اور یہ آپ نون شوگر مل کی طرف سے ہیں؟ اچھا انہوں نے خود لگایا یہ؟ جی نون شوگر مل کی طرف سے یہ لگا ہوا ہے. نون شوگر مل کی طرف سے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے, 85 روپے ریٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, عوام کی سہولت. عوام آ بھی رہی ہے یا صرف دکاندار ہی آ رہے ہیں؟ اچھا اچھا 70-80 کے جی آپ تک صبح بیچ چکے ہیں. اچھا کوئی ٹارگٹ بھی ہوتا ہے کہ آج یار تقریباً 2 کلو ایک کارڈ ہم دیتے ہیں ایک بندے کو. اچھا ایک پہلے آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں آپ؟ یا وہ اس لیے کہ تاکہ بار بار بندہ نہ آئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. سب کی سہولت کے لیے ہے نا. ابھی یعنی کہ ایک گھر کے اگر 5 بندے آپ کے پاس اپنا اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے آ جائیں تو آپ 2-2 کلو ان کے دے دیں گے, ایک گھر میں 10 کلو چینی چلی جائے گی. اور مل کی طرف سے آٹا ہے کا سٹال ہے جی, اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آٹا ماشاءاللہ وافر مقدار میں, اور عوام
یار کوئی گاہک بھی آئے تھے یا سارے میرے آ رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے سر میرے آ رہی ہو ٹھیک ہے نا عوام کا ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا یہاں سے ڈھیر سارے لوگ نہیں نہیں آ جاؤ جی خیر کوئی نہیں تھوڑا سٹال ہے ہونا چاہیے. اور یہ دیکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ سبزی یہ آج کی ہے جی تازہ. ہاں جی ٹھیک ہے. اور صبح سے آپ نے یہی اسٹاک رکھا ہے یا ختم ہو گیا سارا؟ یہی رکھا ہے نا. بڑے ہیں جیسے 2-3-4 گھیے 10-15 کدو. ٹھیک ہے ساری سبزی جناب یہاں پہ مجھے ریٹ اوکے جی. اچھا یہ سارے جو فروٹ اپنا یہ سبزی والے ہیں یہ سب کی کنٹریبیوشن سے یہ اسٹال لگا ہوا ہے واری واری نال مطلب ہر بندے نے اپنی دوڑ واری واری پسانی اتنے. اوکے جی ٹھیک ہو گیا جی کل کسی اور دی واری آ جائے گی. ٹھیک ہے جناب. یہ جی فروٹ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے جاپانی پھل 70 اور 80 روپے کلو آ رہا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا پھل ہے جناب. یہ آپ ماشاء اللہ سے یہ ایک ہی بڑا ہے نا مطلب 3-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے یہ ڈبہ جو ہے آپ کے پاس سامنے ہے. کبھی کبھی ہفتہ بھی چل جاتا ہے نہیں مطلب پچھلے 3 دن سے یہ ختم ہوا ہے یا ابھی پڑا ہوا ہے 2-3 دن سے جب سے لگا ہوا ہے سہولت بازار؟ باری ہوتی ہے اس میں بھی. وہ اپنا اپنا سامان لے آتے ہیں یا جو پڑا ہوا ہے اس پہ گزارا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب اوکے تھینک یو جی. یہ جناب فروٹ ریٹ ہے اور یہ ریسٹ ایریا مردانہ ہے جناب اور یہ ریسٹ ایریا زنانہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رش بہت ہے تو لوگوں کو بیٹھنا پڑتا ہے اور رش سے بچنے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ ویٹ نہیں کریں گے تو وہ بیچارے یہاں پہ پریشان ہو جائیں گے. اچھا یہ یہاں سے آپ کو جناب اچھا والا گوشت بغیر پانی کے اور بغیر نہیں یار یہ مجھے چرس کون کہہ رہا تھا نہیں چرس گوشت میں کدھر ہوتی ہے بھائی پانی ہی ہوتا ہے صرف باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی ڈاکٹر شاکٹر بھی ہیں ڈیوٹی پہ؟ جی سر آتے ہیں دن میں 3 راؤنڈ لگا کے. آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ اچھا سر یہ کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ یہاں پہ ہیلدی ڈیوٹیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اویلیبلٹی کے حوالے سے اویلیبلٹی ہونی چاہیے اور بیف کی اور چکن کی مٹن بیف اینڈ چکن ٹھیک ہو گیا اویلیبلٹی کے حوالے سے ہے. صحیح ہے. اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مطلب اسٹارٹر ہاؤس سے ہم اس کو مطلب جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ انہیں اسٹیمپ لگا کے وہاں آپ کی ڈیوٹی ہے یعنی کہ آپ ڈاکٹر ہی ہیں نا؟ میرے دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی ڈیوٹی اسٹارٹر ہاؤس پہ. مطلب آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں؟ ہاں جی آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں میں اسسٹنٹ ہوں. آپ اسسٹنٹ اچھا ٹھیک ہے ہاں جی بتائیں. تو ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں سے وہ اسٹیمپ وغیرہ کروا کے ان کو اسٹارٹر کروا کے پھر یہاں سے لاتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو اچھا گوشت معیاری اور پانی سے. اچھا ویسے ایک راز کی بات بتا دیں سنا یہ اسٹیمپ اسٹومپ پہ کچھ جو ہمارے یار ہے تو نہیں بائی کسے کو ڈر بھی لگتا نا کسائیاں پھٹے کو آئیے نا جو خنجر کو چوریاں چاقو کول رکھے ہونا نہیں بھائی دور ہی رکھنا یار گل کرن لگے ذرا پریشان ہو بندہ کہ مورے شورا کوئی گھر بھی رکھی ہونی ہے بھی ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب باتیں ہیں یہ بھائی ساتھ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہے یہ صبح ہمیں بھی بہت کچھ پتہ ہے. چلے جاتے ہیں جا کے پھر وہاں سے مطلب وہ اسٹیمپ وغیرہ لگتی ہے ڈاکٹر صاحب کو چیک کرتے ہیں جانور کو. چلے اچھا پہلے جانور کو ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں گھر بیٹھ کے یا وہاں جا کے؟ نہیں وہاں پہ مطلب آج کل سہولت ہے سکتے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے نا سہولت ہے ٹیلی فونیکلی بھی ہو جاتا ہے پرسنلی جو ہوتے ہیں فزیکلی. اچھا وہاں پہ جا کے فزیکلی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ مطلب ان کو اسٹارٹر کیا جاتا ہے مطلب اسٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد یہ مطلب جدید دور کے باوجود جدید ٹیکنالوجی سے آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے آپ وہاں جاتے ہی ہیں ہر صورت میں. ہمارے پاس وہاں پہ اویلیبلٹی نہیں نا جی کس چیز کی مطلب آپ کہیں جدید سہولتوں موبائل سے ہم کریں تو وہ تو نہیں نا فیزیبل. وہاں پہ سگنل ایشو ہے اور دوسری چیز سگنل ایشو ہے بندہ لے بکرے ٹو بھی نہیں سکتا نا سگنل ٹھیک نہ ہوں تو. ہاں جی بالکل اس حوالے سے ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ. اچھا یہ ہے اس سہولت بازار کی رپورٹ اور شہر والے سہولت بازار کو ہم نے پہلے آلریڈی آپ کو دکھا دیا ہے. اچھا یہاں پہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو بچے گیمز کرتے تھے ان کو یہاں سے بھگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جناب کہ جناب آپ تو جائیں. اب یہ ان لمٹیڈ ہے پتہ نہیں خان صاحب کا کب تک موڈ رہتا ہے کہ یہ جناب سہولت بازار سے وہ لوگوں کو مستفید کرتے رہیں. اور یہاں پہ کتنے سب سے بڑا بات جو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا آیا ہوں کہ یہاں پہ انٹری سے پہلے سب سے پہلے جو عوام کو جس کی قربانی دینی پڑتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی سیلف رسپیکٹ. سب سے پہلے بندے کو اپنی سیلف رسپیکٹ کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ ہر بندہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا ہے بھی میرے یار ماڑا ہی ہے بھائی سہولت بازار سے جا رہی 1 روپے دی یا 2 روپے یا 3 روپے کی سہولت لینے کے لیے. یہ اس کی سب سے بڑی انسلٹ ہے کسی بھی کامن پرسن کی. بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اوور آل فیسیلیٹیٹ کیا جائے ہر بازار میں ہر گلی محلے کی نکڑ پہ اس بندے کو اس فرد کو اس کی فیسلٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی عزت نفس کو اس کی محفوظ رہے.
اور وہ اپنے پورے بھرم کے ساتھ پوری رسپیکٹ کے ساتھ اپنی چیز لے کے جائے، بھلے اسے 1 کلو کی ضرورت ہے یا 10 کلو کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ٹینٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے، یہ جتنے لوگ سٹال وغیرہ لگائے گئے ہیں یہ 90% بائی فورس لگائے جاتے ہیں کہ جو اپنا کریانہ والے ہیں یا میٹ والے ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے فی سبیل اللہ کنٹریبیوشن کرنی ہے حکومت کے ساتھ اور آپ نے فری کھاتے میں وہاں جا کے لگانا ہے۔ پھر آپ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے جاتے ہیں، آپ ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایکشن لینا ہے، تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ یہ ایکشن کیسے لیں گے۔ تو خان صاحب سے سوال یہی ہے کہ خان صاحب جن لوگوں کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 26 سال جنگ لڑی ہے، یہ سارے کام کرتوت وہ بھی کرتے تھے، اگر آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر فائدہ چلیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی لوٹ مار کا نیا طریقہ ہی تو جناب اپنا لیں، اس سے عوام کو بڑی فیسیلیٹیشن ہوگی۔ ابھی آپ فوکل پرسن ہیں سر آپ کے یہاں پہ؟ کنٹرولر۔ تو سر کنٹرولر صاحب آگے ہیں آپ، سر آپ کا نام سر بھائی؟ یہ الطاف حسین ہے، الطاف حسین بھائی والے نہیں ہیں، یہ دوسرے الطاف حسین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں الطاف نبی کیا دیکھا یہاں پہ عوام کو، یہ عوام کا جمع وکیل کیسے آ گیا یہاں پہ؟ نارمل تھوڑا ہی، یہ آپ کو نارمل لگتا ہے یار؟ ایک میں کوئی کتنے بندے ہیں یہاں پہ جو خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کوئی بندہ ہے اور ایک 2 بندے، ٹھیک ہے سر، یہ میرا دیکھیں جی نارمل ہے جی، نارمل آنکھوں بندہ ادھر لگ دی نہیں آ رہے میں بھی بندے ہی ہے۔ کل کتنے گٹو آٹا بیچا؟ 180 آدمی تو آیا ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ چینی بھائی جی کتنی بیچی نے کل؟ 100 کلو چینی تو بندہ لے گیا، بندہ تو آیا نا، مطلب ہے کچھ آ ہی رہا ہے۔ بس اللہ دیکھو جی، بندہ بیٹھ جائے تو اللہ کرتا تو آندا ہی جانتے ہیں، نارمل کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا یہ اپنا اس دی جڑی تسی پلان کیتی ہے، اس کو کیوں لوگ اس سائڈ سے آ نہیں رہے؟ جو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ کل کلو بیچے ہے سارا دن کتے پورے 1 کلو بیچا، 1 کلو کل کچھ بیچے چاچا میرا مبارک، اج 1.5 کلو بکیا جی، میں اللہ ترقی ہو گئی جی آج 1.5 کلو گوشت بکیا ہے، کل 1 کلو بکی ہے۔ 2 کلو دی توقع اے حضور ایمان لا الہ الا اللہ، میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، کل 1 کلو بکیا ہے، آج 1.5 کلو بکیا ہے تو بڑا کوئی ظلم ہے پھر؟ جی۔ بچیاں نوں ایتھوں پھر کر دیتا، غریب آدمی سزا دے رہے ہیں، 20 روپے دے ٹماٹر بھی پائی نے زمین کر رہے ہیں آؤ جی چلیے جی، ٹھیک ہے کہتے تھے جی، ایسے گھر چلے تسی اپنا بنا بری چک لیا، یہ چال اللہ دے والے۔ آؤ جی، آ جاؤ بیٹا۔ نہیں مجھے اب یہ بتائیں، ایک بندہ یہاں سے 10 روپے کا فرق ہے اسے اس نے آنا ہے کہیں آدی پورہ سے، 2 ہے نا سہولت سینٹر، ایک شہر میں ایک یہاں یہ 20 روپے کرایہ بھرنا تھا۔ ہاں جی، آدی پورہ سے یا سلطان پور سے یا آگے پیچھے جہاں سے پیدل ہی آ جائے جی، اسی کرایہ بھراندے ہی نہیں بندے تھا، پیدل آ جائے 10 کلومیٹر پیدل ٹور کے آ جائے۔ اتوں 5 روپے یا 10 روپے چینی یا آٹے دے ایک گٹو دے وچ گنجائش واسطے چنگا جی، وہ کسی کو ادھار 10 روپیے ہور مانگ لے، جیسے 100 منگنا سے 110 ادھار مانگ لے تو ہی لے لو۔ اچھا بھائی جان یہ سارا سر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تھوڑے الفاظ اپنا سکتا پڑ جانے یار بننی ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کریں، ساڈا کام انتظامات کرنے ہیں۔ اچھا انتظامات کے بل شل کون دے گا؟ یہ بھی کسی کے کھاتے ہی پانے یا جی اسٹال لگے مطلب محکمہ دے گا؟ ٹھیک ہے۔ لاسٹ بال، محکمہ ان ساری جو فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے اس کی پیمنٹ محکمہ کرتا ہے۔ محکمے کے پاس فنڈ کہاں سے آتے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں جی گورنمنٹ کے ٹیکسز سے، اپنا عوام کے ٹیکسز سے۔ اور عوام کون ہے؟ میں اور یہ پیچھے جو بیٹھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے عوام کے لوگ ہیں جن کے ٹیکسوں سے ان کو فیسیلیٹیشن یہاں پہ دینا جانی ہے۔ 10 روپے کی فیسلٹی ملنی ہے اور اس کے اوپر 10,000 روپے اس ٹیکس میں سے نکال کے ان سہولیات کی نظر کر کے حکومت نے دے دینے ہیں۔ کہیں پہ اگر عقل پائی جاتی ہو تو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ 10 روپے کے پیچھے 10,000 کا خرچہ کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ بھی سوچیے گا، میں بھی سوچوں گا کبھی فری ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔